میاں سیف الرحمان حاضر خدمت فیئر اینڈ اسکوائر یوٹیوب چینل کے ساتھ جہانگیر ترین کی FIA طلبی۔ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ FIA کو بھگتیں گے، اور جس طرح باقی بھی بہت سے سیاستدان بھگت رہے ہیں، تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی ان کے خلاف بہت زیادہ ثبوت مل گئے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ کی برطانیہ میں جائیداد ہے اس کا بھی باقاعدہ ان کے بتائیں، شواہد دیں، ثبوت دیں کہ کہاں سے خریدی گئی، کہاں سے پیسہ آیا۔ اور بہت سے لوگ ان کے ادارے سے جو منسلک تھے، جو بہت سے کام ان کے ساتھ مل کے کرتے رہے ہیں، ان کے پارٹنرز، ان کے ایجنٹس، ان کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور کچھ نے تو ان میں سے 21-22 نے ضمانتیں بھی کرا لی ہیں۔ یہ عجب تماشا، عجب کھیل تماشا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے لگتا ہے جیسے نظام حکومت صرف عدالتوں کے ذریعے ہی چلے گا۔ عدالتوں کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ اگر میں کسی پہ کیس کر دوں گا اور ادارے متحرک ہو جائیں گے، تفتیشی ادارے، تحقیقاتی ادارے، اور یا دیگر میں سمجھتا ہوں بدعنوانی کے انسداد بدعنوانی کے ادارے، تو وہ حرکت میں آئیں گے، اپنا قانون حرکت میں آئے گا، وہ کیس دائر کریں گے، بندے کو گرفتار کریں گے یا عدالت میں پیش کریں گے، عدالتیں ان کا ریمانڈ دیں گی، پھر جوڈیشل دیں گی، حقائق دیکھیں گی، کیونکہ حقائق بھی مسخ کیے جاتے ہیں۔ کون کتنا بڑا وکیل لے آتا ہے، ان کا اپنا اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی سچی بالکل ننگی حقیقت ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایک صاحب لندن پولیس کے ملے، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کی وہاں لندن میں بھی، برطانیہ میں بھی سخت ہو یعنی آپ کی مالی حیثیت اچھی ہو، تو آپ بڑا تکڑا وکیل کر سکتے ہیں، جو قانون کی ہیئر سپلٹنگ کر کے، یعنی بال کی کھال اتار کے آپ کو شک کا فائدہ لے کے دے سکتا ہے، بھلے آپ نے کتنا بڑا جرم کیا ہو، بھلے آپ نے ملکہ برطانیہ پہ حملہ کیا ہو۔ یعنی اس طرح کا ایک پرسیپشن ہے، وہ کہ یہ بات ضروری نہیں کہ ہر پرسیپشن سچا ہو، لیکن پرسیپشنز پر دنیا میں جنگیں ہو جاتی ہیں، ہم خیال عدم ہم خیال، لوگ دنیا بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو اپنے ہم خیال کے لیے کیا کیا، جو بڑے بڑے چودھری ممالک ہیں ان کے لیے کیا نہیں کرتے۔ تو یہ اب عدالت، اب FIA کی طلبی ہے۔ بہت سے لوگ اب چونکہ اس پہ شرطیں لگ گئی ہیں، لوگوں نے کہا جی FIA کی تو کیپیسٹی کوئی نہیں ہے، یہ تو نیب کے زمرے میں آنا چاہیے تھا، یہ تفتیش، یہ تو جان بوجھ کے FIA جیسا ایک کمزور ادارہ، تو میں تو نہیں سمجھتا کمزور ادارہ، لیکن اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کمزور ادارہ، وہ کیا تاب ہی نہیں لا سکے گا، جہانگیر ترین نکل آئیں گے، بڑے بڑے وکیل کریں گے، اور وہ کہتے بھی ہیں ہمارے پاس ہر چیز کے ثبوت ہیں۔ میں اس سارے معاملے میں ایک اور مختلف بات کروں گا، جو شاید آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے، لیکن ایک چشم کشا ہے، آئی اوپنر ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو پہ کیسز بنے، جو ان کے تفتیشی ٹیم کے سربراہ تھے، غالباً ان کا نام چوہدری شریف تھا، کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر تھے FIA یا کچھ انہی عہدوں پہ فائز تھے، وہ نیچے کوئی چھوٹے رینک سے اوپر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ہی بات پہ فخر کیا کہ میں نے بھٹو کی تفتیش کی، میں نے بھٹو کی تفتیش۔ اسی طرح چند روز قبل مجھے کسی جگہ اپنے ایک ڈاکٹر کی طرف جانا پڑا، تو ڈاکٹر صاحب میرا تعارف کرانے کے بعد ایک دوسرے صاحب کے ساتھ کہنے لگے کہ جناب آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی کون؟ یہ نیب کے افسر ہیں، اور وہ بہت بڑے افسر نہیں تھے، لیکن وہ پھر نیب کے افسر نے پھر اپنی کچھ سنائی، اپنی گٹھائی کہ جی بڑے بڑے نامور لوگ ایسے، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، کیس میں سے کرنے کی کوشش کی، بچت۔ میں نے کہا نہیں جی میں چھوڑوں گا نہیں، میں ایسے کروں گا۔ وہ بھائی اس زوم پر مبنی جو تفتیشیں ہیں، تحقیقیں ہیں، یا مجھے تو گمان ہوتا ہے کہ پاکستان 40 زوم پہ رہا ہے، یا زوم پہ چل رہا ہے، یا حقارت پہ، یا نفرت پہ چل رہا ہے۔ جو میرٹ ہے وہ تو بعد میں ڈسکس ہوتا ہے۔ میرے پاس اگر فیصلے کی قوت ہے، اگر مجھے کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، امپریس نہیں کرتا، میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ اور یہ کچھ ہوا ہے۔ بااختیار لوگ، مجبور لوگ، جو ان کی قید، حراست یا پریشانی میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کرتے۔ مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک لاک اپ میرا پنڈی میں، اور وہاں بڑے ایک سینئر عہدیدار وردی والے مجھے ملنے آتے تھے، اور وہ کہتے تھے جی آپ ہیں سیف الرحمان؟ ہمیں تو حیران ہو گئے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ سیف الرحمان کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی، اور ڈکیت ہوتا ہے کوئی؟ یہ تو مجھ پہ الزام لگ گیا، میں آ گیا ہوں آپ کے لاک اپ میں۔ وہ پھر ان کے جو بڑے تھے، ایک سینئر تھے، 3 اسٹار تھے وہ آفیسر، اور وہ وہاں پہ پیش کیا، کہ انہوں نے کہا جناب یہ تو
انہوں نے غصے ہوئے اپنے دونوں افسران سے کہ جی آپ نے سیف الرحمان جیسے ایک پڑھے لکھے سی ایس ایس افسر کو اس طرح ہتھکڑی لگائی، فرش پہ لٹایا، سلایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی جیسے کوئی بھارت کا جاسوس ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جناب یہ کچھ یہاں ہو رہا ہے، لیکن ان کی نرمی کے باوجود ایسے لگتا تھا کہ نیچے کا عملہ شاہ سے زیادہ وفادار تھا، کہ جب میں ٹوائلٹ جاتا تھا مجھے کوئی لمبی سی ہتھکڑی لگا کے، تو میں انہیں کہتا تھا جناب یہ ایک بات بتائیں، میں تو یہ برداشت کر لوں گا وقت کے ساتھ، اگر اللہ نے زندگی اور سرخرو دی جو مجھے اللہ نے دی۔ میں نکل آیا اس میں، ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی میرے خلاف لکھا کہ اس کو شواہد ہونا ہو، جیل سے گل سڑ کے باہر آئے، لیکن میں آیا، اللہ نے کرم کیا، اور آج اس بات کو 30-40 سال گزر گئے۔ تو وہ جو شاہ سے زیادہ وفادار تھے وہ مجھے ٹوائلٹ جاتے ہوئے ہاتھ کڑی لگاتے، تو میں انہیں کہتا تھا کہ جناب بات سنیں، ایک تو حکم ہے قانون میں، کوئی بڑا افسر اگر سختی کا کہے تو اس میں دیکھیں کہ جائز کیا ناجائز کیا، قانون کیا کہتا ہے، چلیں یہ بھی چھوڑیں۔ تو یہ ٹوائلٹ کے اندر ایک اکیلا آدمی اتنی بڑی ایک پورے سسٹم کو ڈیفائی کر کے بھاگ جائے گا، یہ تو ایک مذاق کی بات ہے۔ آپ اپنے ادارے کا، ایک نامور ادارے کا جس نے ملک کا دفاع کرنا ہے، اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کے بڑے افسر تو اتنی محبت اور عزت سے پولائٹلی پیش آتے ہیں، لیکن آپ یہ کر رہے ہیں، تو یہ کچھ گماں ہو رہا ہے، اور گماں بھی نہیں ہے۔ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 3-4 کورسز کی ہیں جہاں کا یہ موٹو اور مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے، سینگ بیونڈ پرسیپشن۔ تو پرسیپشن تو جناب یہی ہے کہ تگڑا ماڑے کو زیادہ اور ذلیل کر رہا ہے، اور ماڑا جو ہے وہ تگڑے کی ان حرکتوں پہ ہنس بھی رہا ہے، پریشان بھی ہے، ذلتیں بھی اٹھا رہا ہے۔ تو جناب آج سارا آپ کے سامنے یہ پیش کرنا تھا، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔